اس میرے مولا کے بارے میں بنیادی معلومات کا ہونا میرے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم فقہ جعفریہ کہلواتے ہیں، کلمہ ہم نبی کا پڑھتے ہیں، علی ولی اللہ کی ولایت کے قائل ہیں، ماتم ہم شبیر کا کرتے ہیں، کہلواتے ہم جعفری ہیں۔ ہمارے فقہ کی جو باقاعدہ ترتیب ہوئی ہے وہ میرے اس امام نے کی ہے، میرے شہنشاہ نے کی ہے۔ 2 نور 17 ربیع الاول کو آئے، جو آمنہ کی گود میں آیا وہ بھی صادق، جو صحن امام باقر میں آیا وہ بھی صادق۔ ایک فرق سمجھاؤں گا اور یہیں سے پتہ چل جائے گا مجھے کتنا پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ جسے عرب کے کافر صادق کہتے ہیں اسے محمد کہتے ہیں، جسے محمد صادق کہتا ہے اسے جعفر کہتے ہیں۔ بادشاہ حسین نے ہاتھوں کو سلامت، آقا زادی نے ہاتھوں کو کسی کو موت۔ کون امام جعفر صادق؟ جس نے شیعت کو مشکل میں سہارا دیا۔ آواز اگر بہتر ہو سکے، شیعت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا۔ اب میرے نوجوان جو ہیں وہ سوال کریں کہ ہم فقہ علویہ کیوں نہیں، ہم فقہ حسنیہ کیوں نہیں، فقہ حسینیہ کیوں نہیں، ہم فقہ جعفریہ کیوں نہیں؟ کیونکہ واحد دور اس امام کا تھا کہ اس میرے مولا کو باقاعدہ فقہ ترتیب دینے کا وقت مل گیا۔ ہر دور کے خلیفہ نے ہر دور کے امام کو قید کر لیا تھا۔ یہاں پہ میں ایک سوال کرنے لگا اور سوال کا میں پہلے سوال قائم کروں گا پھر اس کا جواب دوں گا۔ ہر دور کے خلیفہ نے ہر دور کے امام کو یا زہر سے شہید کیا، یا تلوار سے شہید کیا، یا امام کو قید میں محصور رکھا۔ سوال میرا امت مسلمہ سے یہ ہے، جب ہر دور کے امام نے خلیفہ سے حکومت مانگی نہیں، سوال پہلے سمجھیے گا پھر جواب سمجھ میں آئے گا۔ جب کسی بھی دور کے امام نے کسی بھی دور کے بادشاہ سے حکومت نہیں مانگی تو اس دور کے بادشاہ نے اس دور کے امام کو قید کیوں کیا؟ یا تو جھگڑا حکومت پہ ہوتا کہ امام حکومت مانگ رہے تھے اس لیے قید کر دیا، امام ہمارا سیاست نہیں چلنے دے رہے تھے اس لیے قید کر لیا۔ جب امام کہتے ہی کچھ نہیں تھے پھر قید کیوں کیا؟ اگر مجھے کوئی بندہ کہے کہ پوری تاریخ کا یوں نچوڑ نکال کے ایک قطرہ گرا اور پوری حقیقت سمجھ میں آ جائے تو میں پھر وہ پوری حقیقت پڑھنے لگا ہوں۔ یہ امام کو قید نہیں کرتے تھے، کردار محمد کو لوگوں کی نظروں سے اوچھل کرتے تھے۔ جو بولا ہے اس نے احسان کیا ہے، جس نے مشکل بات پہ داد دی ہے اس نے احسان۔ یہ امام کو قید نہیں کرتے تھے، کردار محمد کو لوگوں کی نظروں سے چھپا لیتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ اگر یہ چراغ جلتا رہا ہمارے چہرے پہچانے جائیں گے، لہذا بہتر ہے کہ اسے قید کرے۔ لیکن فضیلت پھر اسے ہی کہتے ہیں کہ فضائل زندان کی دیواریں پھاڑ کے باہر نکل آئے۔ پھر فضیلتیں ایسے ظاہر ہوئیں کہ ہر دور کے امام نے ہر دور کی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دی۔ اس میرے امام کے دور میں ایک تبدیلی آئی۔ وہ تبدیلی کیا تھی؟ بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں حکومت کے لیے لڑ رہے تھے۔ امام کو مذہب پھیلانے کا موقع مل گیا۔ بچوں کے لیے بات کرنے لگا، امام نے مدینے کی مسجد کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا۔ امام نے کہا اعلان کرواؤ جو پڑھنا چاہتا ہے آ جائے۔ امام سے پہلے لوگ علم کے لیے ترسے ہوئے تھے۔ امام نے فرمایا جو پڑھنا چاہے، موضوع پسند ہے یا نہیں؟ امام نے فرمایا جو پڑھنا چاہے وہ آئے۔ اور امام نے دوسری تبدیلی کیا کی، امام نے فرمایا اعلان کروا دو جو پڑھنا چاہے ہم پڑھائیں گے، کلمہ بھی شرط نہیں، یہ بھی ضروری نہیں کہ تم مسلمان ہو پھر پڑھو، نہیں،
عیسائی ہو عیسائی رہو، یہودی ہو یہودی رہو، علم حاصل کرو۔ ایک صحابی نے امام سے سوال کیا، مولا جب انہیں پڑھانا ہی ہے تو پہلے انہیں کلمہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ کتنا خوبصورت جواب دیا میرے مولا نے۔ امام نے فرمایا ہمیں انہیں کلمہ پڑھنے کی ضرورت اس لیے نہیں، لوگ جیسے جیسے علم کے قریب آئیں گے ویسے ویسے اہل بیت کے قریب آئیں گے۔ جاہل کی سمجھ میں علی کی ولایت نہیں آتی، جاہل کی سمجھ میں آل محمد کا مذہب نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو پڑھنا شروع کر دیتا ہے وہ شیعہ ہو جاتا ہے۔ آپ تبدیلیاں دیکھیں، آپ مولانا طارق جمیل کے بیانات سنیں، آپ انجینئر محمد علی مرزا کے بیان سنیں، آپ مولانا اسحاق کے خطابات سنیں۔ جیسے جیسے کوئی کتاب پڑھنی شروع کر دے گا ویسے ویسے وہ شیعت کو ماننا شروع کر دے گا۔ امام نے کہا کلمہ پڑھوانے کی ضرورت ہی نہیں، کلمہ نہ پڑھاؤ، علم پڑھاؤ۔ اعلان ہو گیا کہ جو پڑھنا چاہے وہ آئے۔ دنیا علم کی ترسی ہوئی تھی، لوگ پڑھنا چاہتے تھے۔ جب پتا چل گیا کہ امام نے پڑھانا شروع کر دیا ہے، لوگوں کا رش ہو گیا۔ جو ہی رش ہوا، دربار میں خبر پہنچ گئی کہ امام نے تو پڑھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا اگر امام نے پڑھانا شروع کر دیا ہے تو ہم امام کے مقابلے پہ حکمت عملی تبدیل کرتے۔ کیا حکمت عملی تبدیل کریں گے؟ انہوں نے کہا ہم اعلان کروا دیں گے، جو دربار سے سوال پوچھنے کے لیے آئے گا ہم اسے واپسی پہ 1 درہم دیں گے۔ حاکم کے منادیوں نے منادی کروا دی کہ جو دربار سے سوال پوچھنے کے لیے آئے گا اسے سوال کا جواب بھی دیا جائے گا، واپسی پہ 1 درہم بھی دیا جائے گا۔ امام کے نوکر حشام نے جا کے مولا سے کہا مولا انہوں نے اعلان کروا دیا ہے جو دربار سے پوچھے گا وہ جواب بھی لے کے جائے گا، 1 درہم بھی لے کے جائے گا۔ امام نے کہا اسی چوک میں جا کے تو میری طرف سے اعلان کروا دے کہ جعفر صادق کہتا ہے جو ہم سے سوال پوچھنے کے لیے آئے گا وہ 1 درہم جمع کروا کے جائے گا۔ اس نے کہا مولا وہاں مل رہے ہیں، یہاں دے گا کون؟ امام نے کہا تو حکمت عملی تو دیکھنا۔ اگلے دن منظر ہی تبدیل ہو گیا، لوگ دربار میں جاتے، سوال پوچھتے، درہم لیتے، سیدھے امام کی بارگاہ میں آتے، جمع کروا کے اب تو بتا سچ کیا ہے، اب تو بتا۔ متوجہ صاحب، اب تو بتا سچ کیا۔ ادھر خزانے خالی ہو رہے ادھر دین پھیل، ایسا دین پھیلا۔ کتابیں کہتی ہیں کہ دہریہ آ گیا امام کی بارگاہ میں۔ دہریہ، دہریہ کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے وجود کا قائل نہیں، کوئی مذہب نہیں ہوتا اس کا۔ ان کا عقیدہ ہے، آج بھی دنیا میں وہ لوگ پائے جاتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے یہ دنیا خود ہی بنی خود ہی ختم ہوگی، اس کا کوئی خالق نہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا بندہ امام جعفر صادق کی بارگاہ، اسے آگے کہا میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا پڑھوائیں گے تجھے۔ اس نے کہا لیکن ایک شرط ہے، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ امام نے کہا ہم تجھے پڑھائیں گے بھی نہیں۔ اس نے کہا بغیر کلمہ پڑھے مجھے علم سکھائے گا؟ امام نے کہا سکھاؤں گا۔ امام نے کہا کیا سیکھنا چاہتا ہے؟ اس کا طب، میڈیکل، حکمت۔ امام نے اسے اپنی یونیورسٹی میں داخلہ دے دیا۔ جو نوجوان بیٹھے ہیں جن کا کالج یونیورسٹیز کے ساتھ تعلق ہے، جا کے دنیا میں سرچ کر کے دیکھ لیں۔ دنیا میں بڑی سے بڑی یونیورسٹی 20 سے زیادہ علوم نہیں پڑھا سکی۔ وحد کائنات میں جعفر صادق یونیورسٹی تھی جس میں ایک وقت میں 400 علوم پڑھائے جاتے تھے۔ جو سکول کالجز جاتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے، ہر سبجیکٹ کا ٹیچر علیحدہ ہوتا ہے۔ میتھ پڑھانے والا میتھ پڑھاتا ہے لیکن وہ فزکس کی کلاس نہیں لیتا۔ کیمسٹری والے کو نہیں پتا کہ الجبرا کے اصول کیا۔ کائنات کا واحد مدرس تھا بطول کا بیٹا، جہاں کلاسیں بدلتی تھی مدرس نہیں بدلتا تھا۔ ایک امام سب کچھ پڑھاتا تھا۔ اب اس دہریے نے کہا میں حکمت سیکھنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا ہم تمہیں سکھائیں گے۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ذہن میں رکھنا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا۔ ایک دن امام نے دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا کچھ بیج کوٹ رہا۔ امام اس کے قریب گئے، امام نے جا کے کہا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا آپ نے کل والے درس میں بتایا تھا
کہ جلد کی امراض کے لیے یہ بیج جو ہیں یہ صفوف کا کام کرتے ہیں۔ امام نے کہا تو میرا شاگرد ہے، میں آج تیرا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا لیں، ذہن میں رکھیے گا وہ اللہ کو نہیں مانتا۔ امام نے کہا تو مجھے بتا دنیا میں پہلے بیج آیا تھا یا درخت؟ دنیا میں پہلے بیج آیا تھا یا درخت؟ اس نے کہا بیج۔ امام نے کہا کس درخت سے گرا تھا؟ اس نے کہا پھر درخت آیا ہوگا۔ امام نے کہا کس بیج سے اگا تھا؟ وہ تھوڑے لمحے کے لیے پریشان ہوا، پریشان ہونے کے بعد کہنے لگا پھر آپ کے دیے ہوئے علم کے مطابق میں تو اسی نتیجے میں پہنچا ہوں، زمین کے اندر کچھ ایسے مادے رہتے ہیں جو نظر نہیں آتے اور ایک وقت میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو کے ایک بیج کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ امام نے کہا سچ بتا ان نان نظر آنے والے مادوں کو اکٹھا کون کرتا ہے؟ بادشاہ حسین سلامت کون اکٹھا کرتا؟ اس نے کہا کوئی طاقت ہے جو اکٹھا کرتی ہے۔ امام نے کہا اگر وہ نظر نہیں آ رہے، وہ بھی نظر نہیں آ رہا، اس نے قدموں میں بیٹھ کے کہا اب کلمہ پڑھوا، اب میں نے دیکھ لیا ہے کہ اللہ ہے۔ بادشاہ حسین ہندوستان سے ایک طبیب چلا گیا تھا امام کے پاس، علی زیدی صاحب ہندوستان سے آیا تھا۔ اس نے کہا میں علم کے چرچے سن کے آیا ہوں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا کر سوال۔ 21 سوال کیے اس نے امام